بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان نے کرۂ ارض پر جب پہلا قدم رکھا تو اس کی غذا اور دوا کے لیے فطرت نے پھلوں، پھولوں اور سبزیوں کی صورت میں نباتات سے اس کے استقبال کا اہتمام کر رکھا تھا۔ یوں مدت تک انسان کی غذا و دوا نباتات ہی رہیں۔ فطرت نے ان غذاؤں کو غذائی اور دوائی دونوں اجزاء سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت میتھی ہے، جو آج بھی سالن کی لذت اور ذائقہ کے لیے بطور خوشبو عام استعمال کی جاتی ہے۔ نیز اس کے استعمال غذا اور دوا دونوں صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ قدیم تاریخ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصر اور روم کے لوگ بھی میتھی کے فوائد سے آگاہ تھے اور بطور غذا و دوا اسے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح اس کا طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کئی جگہ ذکر ہوا ہے۔ دوسرے ممالک کی نسبت برصغیر پاک و ہند میں آج بھی میتھی کا استعمال عام ہے۔ میتھی کا تازہ ساگ استعمال ہوتا ہے اور خشک میتھی بھی پیکٹوں میں بآسانی دستیاب ہے، جسے خواتین سالن کو مزیدار بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ میتھی کے بیج، جنہیں میتھی دانہ کہا جاتا ہے، اچار اور دیگر مثالوں کے علاوہ بھی کئی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تازہ میتھی اور میتھی دانے کے چند ایسے فوائد سے آگاہ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میتھی دانہ کا صحیح استعمال، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی اہمیت اور وہ غلطی بھی آپ کو بتائیں گے جس کو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے ہی اس کے بھرپور فوائد حاصل نہیں کر پاتے۔ دوستو، میتھی کو عربی زبان میں حلبہ اور انگریزی زبان میں فینیوگریک کہا جاتا ہے۔ اس کے تازہ پتوں کو پکا کر کھایا جاتا ہے اور اس کے بیج، جو میتھی دانہ کہلاتے ہیں، انہیں مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کسوری میتھی بہت مشہور ہے، جو قصور کے علاقے کی پیداوار ہے۔ یقیناً اس خطہ کی زمین میں ایسی زرخیزی موجود ہے جس نے میتھی کے جواہر کی مکمل طور پر افزائش کی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی عرب میں پیدا ہونے والی میتھی کھائی ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا کی مہر ثبت فرمائی ہے، اور اس کی شان افادیت میں کئی احادیث مرقوم ہوئی ہیں۔ حضرت قاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ استشفوا بالحلبتی، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ اس ضمن میں ایک اور حدیث بھی مذکور ملتی ہے، اسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع کا قول قرار دیا ہے، جبکہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حدیث میں بیان کیا ہے۔ لو یعلم الناس ما لهم فی الحلبۃ لاشتروها بوزنها ذهبا، میری امت اگر میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو وہ اسے سونے کے بھاؤ خریدنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حارث بن قلادہ حکیم نے ان کے لیے نسخہ تیار کرنے کی ہدایت کی، جس میں کھجور، جو کا دلیا اور میتھی پانی میں ابال کر مریض کو نہار منہ شہد ملا کر گرم گرم پلایا جائے۔ یہ نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور مریض کو شفا ہو گئی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کھجور کی جگہ انجیر بھی شامل کی جا سکتی ہے، مگر دونوں کی اکٹھی شمولیت اس لیے ممکن نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اور انجیر کو ایک ہی نسخہ میں جمع کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق اس نسخہ میں ملٹھی بھی تھی، چنانچہ یہی کیا گیا تو یہ شفا یاب ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طبی فوائد کی۔ تازہ سبز میتھی کا سالن بنایا جائے تو بہت لذیذ اور فائدہ بخش ہوتا ہے۔ بعض لوگ چاولوں میں میتھی ڈال کر بناتے ہیں، اس طرح یہ میتھی چاولوں کے بادی پن کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسی خواتین جن کا دودھ کم آتا ہو، انہیں میتھی کھلائی جائے تو ان میں وافر دودھ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شادی شدہ خواتین کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ میتھی کو پانی میں بھگو کر اس کا پانی پینے سے بخار، پیٹ کے امراض اور شوگر جیسے مہلک مرض سے نجات دلانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ پانی آنتوں کو نرم کرنے اور پیٹ اور آنتوں کے ورم کو دور کرنے کے لیے بھی مفید مانا جاتا ہے۔ میتھی بلغم خارج کرتی ہے اور میتھی کا پانی خوراک اور سانس کی نالیوں کی خراش اور خشکی کو دور کر دیتا ہے۔ میتھی ہارٹ اٹیک سے بچاؤ میں بھی مفید ہے۔ آج کل ہارٹ اٹیک عام ہو گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ ہماری غیر صحت بخش غذائیں ہیں، لیکن میتھی ہارٹ اٹیک کی صورت میں پہنچنے والے شدید نقصانات سے دل کو محفوظ بناتی ہے اور دباؤ کو کم کرتی ہے۔ میتھی دل کی صحت کے حوالے سے بہترین قرار دی جاتی ہے۔ وہ افراد جنہیں دل کے دورے کا خطرہ ہو، اگر وہ صحت بخش غذا کے ساتھ میتھی کے استعمال جاری رکھیں تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑی حد تک ٹل جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کبھی دل کا دورہ پڑ بھی گیا تو اس سے دل کو پہنچنے والا نقصان کم سے کم رہے گا۔
وجہ یہ ہے کہ میتھی کے استعمال خون کی رگوں میں نرمی بحال کرتا ہے اور ان کی قدرتی لچک واپس لاتا ہے۔ اب میتھی دانہ کے فوائد سن لیں۔ طب میں اس کو کئی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے، اور میتھی دانہ کو اگر رات بھر پانی میں بھگو کر استعمال کیا جائے تو بہت سی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نہار منہ میتھی دانے کے استعمال کریں تو 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ کو واضح محسوس ہوگا کہ جو دن بھر آپ سستی کا شکار رہتے تھے اور تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھک جایا کرتے تھے، لیکن میتھی دانہ کی کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ آپ پورا دن ایکٹیو رہیں گے، کام پر فوکس رہے گا، سستی اور تھکاوٹ آپ کے پاس تک نہیں پھٹکے گی۔ میتھی دانہ اعصابی کمزوری اور قبض دور کرنے اور ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے بھی مفید ہے۔ میتھی دانہ آپ کی جلد اور اندرونی صحت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ میتھی دانہ آپ کے بالوں کو مزید صحت مند اور لمبا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا میتھی دانہ کسی ناریل کے تیل میں شامل کر کے ایسی بوتل میں ڈالیں جس میں ہوا داخل نہ ہو سکتی ہو۔ اس بوتل کو 3 ہفتوں کے لیے ایسے مقام پر رکھ دیں جو ٹھنڈا ہو اور وہاں سورج کی روشنی نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد یہ تیل سر کی چوٹی میں لگائیں، آپ کے بال خوبصورت اور صحت مند ہو جائیں گے۔ میتھی دانہ نہ صرف ان منرلز اور وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے جن کی آپ کے بالوں کو ضرورت ہوتی ہے، بلکہ میتھی دانہ میں ایسے کمپاؤنڈز بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کے بالوں کی گروتھ کے لیے بے حد مفید ہیں۔ اس لیے اگر آپ گھنے، لمبے، شاندار اور جاندار بال چاہتے ہیں تو آج سے ہی میتھی دانہ کے استعمال شروع کر دیں۔ اسی طرح موٹاپا ایک ایسا مرض ہے جو نہ صرف آپ کی ظاہری خوبصورتی اور پرسنالٹی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ موٹاپے کا شکار ہو جائیں تو وزن کم کرنا بے حد مشکل کام لگتا ہے، لیکن اس مسئلے کا حل بھی میتھی دانے میں چھپا ہے۔ میتھی دانہ کا استعمال آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ میتھی دانے سے وزن کم کرنے کے لیے 1 گلاس نیم گرم پانی لیں اور اس میں آدھا چمچ میتھی دانہ ڈال کر رات بھر بھیگا رہنے دیں۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے میتھی دانہ کو چمچ کی مدد سے نکالنا ہے اور چبا چبا کر کھانا ہے۔ اس کے بعد جس پانی میں آپ نے میتھی دانہ کو بھگویا تھا اس پانی کو بھی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ وزن کم کرنے کے لیے بہت زبردست ثابت ہوگا۔ اسی طرح شوگر کے مریض میتھی دانہ کے استعمال لازمی کریں۔ اگر شوگر کے مریض میتھی دانہ کے استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بے حد مفید رہتا ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں کی انسولین کی فعالیت کو بہتر بناتا ہے۔ اب ہم آپ کو میتھی دانہ کے استعمال کے صحیح طریقے بتاتے ہیں۔ میتھی دانہ کے استعمال کا ایک طریقہ تو پہلے ذکر کر دیا ہے، دوسرا طریقہ سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ 1 گلاس پانی میں آدھا چمچ میتھی دانہ ڈال کر پوری رات بھیگا رہنے دیں۔ صبح اٹھنے کے بعد میتھی دانہ نکال کر اچھی طرح پیس کر اس کا پیسٹ بنا لیں۔ اکثر لوگ میتھی دانہ چبانا پسند نہیں کرتے، ان کو اس کا ذائقہ پسند نہیں آتا، تو ایسے لوگ میتھی دانہ کا پیسٹ بنا کر پانی سے نگل لیں۔ لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میتھی دانے کا پانی لازمی پینا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 سے 15 دانے میتھی دانہ رات کو نیم گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح ان میں 10 سے 15 دانے کلونجی کے شامل کر لیں اور 1 چمچ شہد مکس کر کے کھا لیں۔ اس نسخہ سے نہ صرف آپ کو میتھی دانے کے فوائد ملتے ہیں بلکہ کلونجی اور شہد دونوں کے مکمل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ گزشتہ دونوں نسخوں سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب ہم آپ کو وہ غلطی بتاتے ہیں جو میتھی دانے استعمال کرنے والے اکثر لوگ کرتے ہیں۔ پہلی غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ میتھی دانہ بغیر بھگوئے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو پاتے جو بھگو کر استعمال کرنے سے ہوتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ میتھی دانہ کو تو بھگو کر کھا لیتے ہیں لیکن جس پانی میں بھگویا تھا اسے پھینک دیتے ہیں، جس سے زیادہ تر غذائیت بہ جاتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ غلطی نہیں کریں گے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔